بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہوشیار اور ذہین لوگ اپنے مفادات کے لیے کیسے کیسے منصوبے بناتے ہیں، اس کی ایک جھلک ذرا ملاحظہ کیجئے کہ نہر سوئز کے مد مقابل اسرائیل جو نہر لے کے آ رہا ہے، 101 میل لمبی سوئز نہر 1869 میں برطانیہ، امریکہ اور فرانس نے مل کر بنائی تھی۔ اس سے قبل ایشیائی ممالک کو افریقہ کے گرد گھوم کر یورپ جانا پڑتا تھا۔ اس میں 12 دن لگ جاتے تھے۔ نہر سوئز کی تعمیر سے پہلے مصر میں بحیرہ قلزم اور بحیرہ احمر کے ساحلوں پر سوئز شہر اور دوسری طرف پورٹ سعید کی بندرگاہوں پر جہازوں سے سامان اتار کر زمینی سفر کے ذریعے دوسری طرف جایا جاتا تھا۔ یہ نہر سوئز یعنی 101 میل جو لمبی ہے، تقریباً 163 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ 1869 میں اس نہر کی تعمیر سے مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔ اس نہر کو برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے مل کر بنایا تھا۔ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1956 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا اور فرانس اور برطانیہ کو نکال دیا۔ ان دونوں ملکوں نے فوجیں اتار کر سوئز شہر پر قبضہ کر کے نہر بند کر دی۔ اس پر مصر اور ان ملکوں کی فوجوں میں لڑائی بھی ہوئی، تاہم برطانیہ اور فرانس کو واپس جانا پڑا۔ 1963 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر کے صحرائے سینا پر قبضہ کر کے نہر سوئز کے کنارے پر مورچے ڈال دیے۔ نہر 8 سال تک بند رہی، پھر اسرائیل کی فوج واپس گئی اور نہر بحال ہو گئی، مگر اسرائیل اور مغربی سرمایہ دار ممالک نے بار بار نہر بند ہونے سے بھاری تجارتی نقصان سے بچنے کے لیے اس نہر کو ناکام بنانے اور مصرف کو جھٹکا دینے کا نادر منصوبہ بنایا۔ نہر سوئز سے مصر کو ہر سال 6 ارب ڈالر کی آمدن ہوتی ہے۔ اس میں سے اس نہر سوئز سے سالانہ 19,000 جہاز گزرتے ہیں۔ یہ آمدنی بند ہونے سے مصر کو ناقابل برداشت نقصان ہو سکتا ہے۔ 1960 میں امریکہ نے ایک نادر منصوبہ بنایا کہ اسرائیل کے ساتھ ملنے والے بحیرہ روم اور بحیرہ سرخ بحیرہ احمر جس کو کہا جاتا ہے کو ایک نہر کے ذریعے ملا دیا جائے۔ یہ منصوبہ 1960 میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر بنایا۔ مشکل یہ تھی کہ اس علاقے میں زمین بہت سخت تھی۔ امریکی ماہرین نے سروے کر کے رپورٹ تیار کی کہ تقریباً 160 میل لمبی اور سوئز نہر سے دگنا چوڑی نہر کی کھدائی کے لیے تقریباً 520 چھوٹے ایٹم بموں کے دھماکے کرنا پڑیں گے۔ اس سے نہر تو بن جاتی، مگر پورا اسرائیل اور دوسرے علاقے مکمل طور پر تباہ ہو جاتے۔ یہ احمقانہ منصوبہ تھا، اسے ترک کرنا پڑا، مگر اب ایک 1600 فٹ لمبے تجارتی جہاز کے نہر سوئز میں 8 روز تک پھنسے رہنے سے مختلف ممالک کو تقریباً 1 خرب ڈالر، جی ہاں 100 ارب ڈالر کی تجارت کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس پر اسرائیل نے مغربی ممالک کے تعاون سے 16 ارب ڈالر سے اسرائیل کے درمیان سے گزرنے والی نہر کا نیا منصوبہ تیار کیا ہے، جو 8 سال میں مکمل ہوگا۔ اسرائیل نے اس نہر کو سابق وزیر اعظم بن گوریال نہر کا نام دیا ہے۔ اسرائیل 16 ارب ڈالر سے نہر تو بنا لیتا، مگر مصر اور اردن کے سوا باقی تمام مسلم ممالک اسے استعمال کیوں کرتے؟ یہ ممالک تیل اور گیس کے لامتناہی خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے تیل بردار جہاز تو پھر بھی نہر سوئز سے ہی گزرتے، اسرائیل کی نہر بیکار جاتی۔ اب یہاں امریکی اور اسرائیلی دماغوں کی منصوبہ بندی دیکھیں۔ طے یہ پایا کہ بحرین، کویت، دوحہ، عرب امارات، سعودی عرب، عراق وغیرہ کے تیل بردار جہازوں کو اس نہر سے گزارنے کے لیے ان ممالک کو اسرائیل کی دوستی کے چکر میں پھنسایا جائے۔ ان ممالک پر عیاش بادشاہتیں قائم ہیں، جنہوں نے امریکہ اور یورپ میں بڑے بڑے محلات، شاہی قسم کے بڑے بڑے بحری جہاز اور فضائی طیارے خرید رکھے ہیں۔ یہ محض اسلام کا نام لیتے ہیں، عملی طور پر مغربی سامراج کے باج گزار چوبدار بنے ہوئے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ منصوبہ کے مطابق اب تک عرب امارات، اردن، کویت، بحرین اور قطر اسرائیل کے سفارتی قبضے میں آ چکے ہیں۔ عراق اور شام اسرائیل کے طیاروں کی زد میں ہیں۔ بالآخر وہ بھی اسرائیلی سرپرستی قبول کر لیں گے۔ سعودی عرب پہلے ہی بھارت اور عرب امارات تک آنے جانے کے لیے اسرائیلی طیاروں کے لیے فضا وہ کھول چکا ہے۔ اب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا واضح اعلان بھی آ گیا ہے کہ اسرائیل کی دوستی نے عرب ممالک کو بے پناہ فائدہ پہنچایا ہے اور پہنچائے گا۔
ناظرین گرامی، اب ذرا دیکھیے کہ مغربی سامراج ایشیا اور افریقہ کے پسماندہ خاص طور پر مسلم ممالک کے استحصال کے لیے کیسے کیسے منصوبے بناتا ہے۔ مصر کی نہر سوئز کی انتظامیہ نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ جس 1600 فٹ لمبے تجارتی جہاز نے 8 روز تک نہر کو بند رکھا تھا، اسے بھارتی عملہ چلا رہا تھا اور اس پر لاکھوں ٹن بھارتی سامان لدا ہوا تھا جو مقررہ وزن سے کئی گنا زیادہ تھا۔ اس پر بھارت $1 ارب ہرجانہ ادا کرے۔ عدم ادائیگی پر جہاز نہر سوئز میں رکا رہے گا۔ اس کے عملہ کو حراست میں بھی لیا جا چکا ہے۔ جہاز اب تک رکا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔